إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا عظیم برکتوں والا مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے 5 دن ہم سے گزر گئے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 5واں روزہ بھی ختم ہوا اور باقی اس کے 24 دن یا 25 دن باقی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ مہمان کتنی تیزی سے ہمارے ہاں سے رخصت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے جس مقصد کے لیے فرض کیے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچنا کس چیز سے ہے؟ جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کی تیاری کیسے کیا کرتے تھے، رمضان المبارک آپ کیسے گزارا کرتے تھے، تو چند چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ پہلی چیز، آپ روزے کی حالت میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن اور رمضان ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہم میں بہت کم ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ قرآن انسانیت، بندے کے چہرے پر، اس کے اخلاق پر، اس کی زبان پر، اس کے دل پر اپنے گہرے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت انسان کو تبدیل کرتی ہے، اور قرآن کے ساتھ رمضان کا گہرا تعلق بھی یوں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رات کے وقت قرآن مجید پڑھنا تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جبریل امین کے ساتھ رات کے وقت قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے رمضان کے اندر 1 دفعہ، اور جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے 2 دفعہ دور کیا قرآن مجید کا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ تراویح پڑھتے تھے وہ کتنی لمبی ہوتی تھی، اس کا اندازہ ہمیں اس روایت سے ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی، اور تیسرے دن نماز تراویح اتنی لمبی تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں سحری چھوٹ جانے کا ڈر تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کتنا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی رات کی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ یہ سب قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق تھا جو رمضان المبارک کے اندر زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ عزیز بھائیوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے طلاب، طالب علموں کو اور اپنے بھائیوں بزرگوں سے یہ پوچھوں گا کہ 5 روزے گزر چکے ہیں، اب تک قرآن مجید کا کتنا حصہ میں نے تلاوت کیا؟ اسلاف امت کا یہ معمول تھا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، لیکن جب رمضان المبارک آتا تو اپنے سب تعلیمی سلسلے بند کر دیتے، فتویٰ دینا بند کر دیتے، صرف قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث کی خاطر جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، رمضان آتا تو رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت اتنی کرتے کہ 1 قرآن روزانہ دن کے اندر مکمل کرتے اور 1 رات کے اندر مکمل کرتے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن مجید کو مکمل کیا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ اس حدیث کا معنی جو اہل علم نے بیان کیا ہے، محدثین نے جو اس کا معنی لکھا ہے، یہ عام ایام کے بارے میں ہے۔ البتہ جب کوئی خاص گھڑی آ جائے، جب کوئی خاص دن آ جائیں، تو اس دن میں جتنی زیادہ عبادت ہو سکے کوئی کر سکے وہ کر لے۔ یہی فہم ہے علماء امت کا، محدثین کا اس روایت کے بارے میں۔
عام دنوں میں اگر کوئی بندہ 3 دن سے پہلے قرآن مکمل کرتا ہے اس نے سمجھا نہیں، لیکن خاص ایام میں خاص وقت میں اگر وہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے تو اس میں ممانعت نہیں ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ وہ قرآن کتنا پڑھا کرتے تھے۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، وگرنہ آج بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عربوں کے ہاں جتنی قرآن کی تلاوت ہے اتنی شاید کسی اور قوم کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج بھی وہ جیسے بھی اخلاق کو چھوڑیے، آج بھی قرآن کی تلاوت ان میں کثرت سے ہے۔ ان کی خواتین کو دیکھا ہے عبایا پہنے ہوئے، بچے ماں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ کے اندر قرآن مجید ہے اور باقی ہاتھوں سے بچوں کو چلا رہی ہے۔ قرآن کے ساتھ آج بھی ان کا گہرا تعلق ہے۔ بھائیو قرآن جو ہے نا، قرآن یہ تبدیل کر دینے والی ایک دوائی ہے، انسان کو بدل دینے والے ایک فارمولے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلا عمل رمضان کے اندر وہ قرآن تھا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب میں اور آپ اپنے معمول کا جائزہ لیں کہ اب تک میں نے کتنا قرآن مجید پڑھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ واللہ جب قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب مبارک ہے، یہ مبارک ہے، بابرکت ہے، اور جس سینے کے اندر یہ قرآن آتا ہے، جس زبان سے یہ قرآن ادا ہوتا ہے، جس کے معمول کے اندر قرآن داخل ہوتا ہے، اس کے وقت میں اللہ برکت کر دیتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس دن ہم قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے اس دن ہم حدیث کا سماع زیادہ کیا کرتے تھے، جب قرآن کی تلاوت کم ہوتی تھی اس دن دوسرے کام بھی تھوڑے ہوتے تھے۔ آپ تجربہ کیجئے، تجربہ کیا، آپ اس پر عمل کیجئے، اپنا معمول بنائیے، قرآن مجید کی تلاوت کو زیادہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت کر دے گا، آپ کے بکھرے ہوئے کام سمٹ کے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اپنی دکان پہ قرآن مجید رکھیے، اپنے گھر کے ٹیبل کے پاس قرآن مجید رکھیے، مسجد میں قرآن مجید تھوڑا سا وقت ملے قرآن پڑھیے، بلکہ کوشش کریں ایک نماز پڑھنے آئیں 2 سے 3 ورقے تلاوت کر کے گئے، یوں 5 نمازوں کے ساتھ آپ کے ایک پارہ دن میں بن جائے گا۔ پھر نماز فجر کے بعد اشراق تک ایک قرآن مجید کا پارہ مکمل کرنے کی کوشش کریں، پھر عصر کے بعد جب بھوک لگے، پیاس لگے، روزہ لگے، قرآن پڑھیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا جب کھانا پینا سب کچھ بند کیا گیا تو وہ گزارا کس چیز پہ کرتے تھے؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت پہ کرتے تھے۔ میں نے ایک حافظ قرآن ڈرائیور کے ساتھ سفر کیا، وہ حافظ تھا، داڑھی اس کے چہرے پر نہیں تھی، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میں جب مجھے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے عصر کے بعد، میں نڈھال ہو جاتا ہوں، میں پھر قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں، میری پیاس اور بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے چہرے پر نہ داڑھی اور چہرے سے کوئی نمازی بھی نہیں لگتا تھا، لیکن قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے بھائیوں۔ پھر قرآن اپنے گھر پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، بچوں کے سامنے پڑھیں گے، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اتریں گی۔ اگر صحابی کا قرآن سننے کے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں تو کچھ بعید نہیں کہ آج بھی فرشتے اترتے ہیں، بلکہ قرآن کی محفلوں کو فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کو زیادہ کیجئے، گھروں کے اندر یہ ماحول بنائیے۔ ہمارے گھروں کے اندر مصیبت یہ ہے کہ روزے کو ضائع کرنے والی بہت ساری مصیبتیں اور آفتیں اور بلائیں ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سارا دن یا تو موبائل سے چمٹے رہتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، یہ مصیبتیں ہمارے گلے سے چھوٹتی نہیں ہیں، اس پہ سارا وقت ہمارا موبائل کھا گیا۔ دوسری بڑی مصیبت ہمارے لیے کچن ہے، کچن۔ سحری کا انتظام شروع ہوتا ہے رات نماز تراویح کے بعد، اور پھر اس کے بعد فجر پڑھ کے سوتی ہیں ہماری خواتین، ظہر کی نماز تک وہ سوتی ہیں، ظہر کے بعد وہ اٹھتی ہیں، پھر وہ پرچیاں بناتی ہیں کہ یہ سامان لا کر دو، پھر وہ بیچاری افطاری کے بعد کچن سے نکلتی ہیں اور مرد ان کو سامان لا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، کیا روزے کھانے پینے کے لیے ہیں؟ روزے اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو دنیا کی ڈش ہے وہ میرے دسترخوان پہ ہونی چاہیے، کیا مرغن غذائیں، کیا عمدہ قسم کے لذیذ قسم کئی ڈشیں ہمارے دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں۔ ہمیں وہ صحابہ کرام کیوں بھول گئے کہ جو افطاری کرنے آئے تو گھر پہ کچھ بھی نہیں تھا، بیوی کو کہا کیا ہے کھانے کو؟ کہا کہ کچھ نہیں، پڑوسیوں کے گھر سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ پڑوسیوں کے گھر میں گئی، یہ ذمہ دار بھوکا پیاسا
آ کر اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، تھکاوٹ کا مارا اس کی آنکھ لگ گئی اور سو گیا۔ ہم ویسے ان معاملات کے اندر بڑا سنت کا اہتمام کرتے ہیں، یہاں پر ہماری سنتیں کہاں جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے کھانا پینا جائز ہے، جو مرضی کھائیے پیے، لیکن یہ کیا ہوا کہ سارا رمضان ہی کھانے پینے پہ لگ گیا، سارا وقت ہی ضائع کر دیا۔ سحریوں کا وقت والمستغفرین بالاسحار، سحریوں کے وقت میں استغفار کہاں گئی ہم سے؟ سحری کھانے پینے میں ٹی وی ساتھ آن ہو جاتا ہے، اسی وقت ٹی وی لگ جاتا ہے، سحری پر بھی افطاری پر بھی ساری توجہ ٹی وی پر چلی گئی۔ کیا برکت ہوگی اس گھر کے اندر جس گھر میں سحری اور افطاری پر ٹی وی چلتا ہے؟ خواتین، موسیقی، آوازیں، سب کچھ اس میں چلتا ہے۔ کیا برکت ہوگی اس روزے میں؟ کیا خیر ہوگی اس روزے کے اندر؟ موبائل ہمارے روزے کو کھا گیا، کچن ہمارے روزے کو کھا گیا، بازار ہمارے روزے کو کھا گئے، ٹیلی ویژن ہمارے روزے کو کھا گیا، دوست احباب ہمارے روزے کو کھا گئے۔ اللہ کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ پھر مصیبت یہ کہ رمضان المبارک کے اندر دکانداری بھی تیز ہوتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال فتنہ ہے۔ پھر دکاندار اتنا ہم نہیں کرتے کہ اللہ توکل چھوڑو، جو تمہارے مقدر کا ہے وہ کبھی کہیں نہیں جائے گا، شٹر بند کرو، با جماعت نماز پڑھ کے آئیں، یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ مغرب کے بعد کھانے میں مشغول ہوتے ہیں، عشاء کی نماز ویسے ہی گزر جاتی ہے، تراویحیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم پیچھے سے عشاء کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو یہ کیا رمضان ہوا؟ رمضان کس لیے آیا تھا؟ ہم نے اس کو کس مقصد کے لیے بنا لیا؟ نماز تراویح 2 سے 4 دن لوگ آتے ہیں، اس کے بعد کوئی پیچھے بیٹھ کے گپیں لگاتا ہے، کوئی ہنستا ہے، کوئی کھیلتا ہے، کوئی باہر کھڑا ہوتا ہے، نیچے باتیں ہوتی ہیں۔ کیا رمضان اللہ نے اس لیے بھیجا تھا؟ مسجدوں کا رخ آپ نے اس لیے کیا تھا کہ یہ ایک پکنک پوائنٹ بن جائے، یہ تفریح گاہ بن جائے، سیاحت کا مقام بن جائے؟ کیا اس لیے مساجد تھیں؟ بھائیو دوستو خیال کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت، اور ان چیزوں سے بچیے، یہ آپ کے تلاوت کے اوقات کو ضائع کر رہی ہیں۔ دوستوں سے باتیں شاتیں نہ کیجئے، زیادہ جتنا وقت ملتا ہے قرآن پڑھیے۔ کم از کم یہ عزم کریں کہ ہم کم از کم 3 دفعہ قرآن تو مکمل کریں۔ 10 دنوں میں تو ایک قرآن مکمل ہونا چاہیے۔ اتنا بھی کمزور تعلق قرآن سے کیا ہوا کہ قرآن قیامت کے دن اللہ سے یہ شکوہ کر دے، یا ربی، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تلاوت ہی چھوٹ گئی، خبریں اہم ہو گئیں، ریڈیو اہم ہو گیا، ٹی وی اہم ہو گیا، موبائل اہم ہو گیا، قرآن چھوٹ گیا ہم سے۔ پہلا عمل آپ کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دوسرا عمل جود و سخاوت، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانا اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَجْمَدَ مَا يَكُونُ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فِي رَمَضَانَ أَوْ كَمَا قَالَ، اور سب سے زیادہ آپ کی جو سخاوت ہوتی تھی وہ اس وقت ہوتی تھی جب رمضان میں جبریل آپ سے آ کر ملاقات کیا کرتے۔ اور آپ کو میں عام دنوں کی سخاوت کی مثال دوں، عام دنوں میں سخاوت کتنی تھی اور رمضان کی سخاوت کی آپ پھر خود سمجھ جائیے گا۔ عام دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیا کرتے تھے، ایک بدوی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اتنا دیا، اتنی بکریاں اور اتنا مال دیا، وہ جا کر اپنی قوم کو کہتا ہے کہ لوگو جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ وہ فقر اور غریبی سے بھی نہیں ڈرتا۔ وادیاں بھر بھر کے آپ مال دے دیا کرتے تھے، آج کا کروڑوں کا مال آپ ایک ایک بندے کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ عام دنوں میں آپ کی سخاوت ہوتی تھی، اور رمضان المبارک میں آپ کی پھر سخاوت سب سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ آپ غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ ایک کام کیجئے، آپ تھوڑی سی کھجوریں لے 20-30 روپے کی، سادہ پانی پاس رکھیں، 7 دکانداروں کو بلاؤ، اس سے کہو آؤ بھائی روزہ افطار کریں۔ روزہ افطار کروانے کے لیے دیگ اتروانا ضروری نہیں ہے، بڑے دسترخوان بھرنا ضروری نہیں ہے، آپ کی ایک اخلاص سے خرچ کی ہوئی کھجور اللہ کے ہاں احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔
افطاریاں کروائیے، لیکن افطاری کے لیے ایسے تکلف میں مت پڑیے کہ آپ اپنی عبادت سے غافل ہو جائیں۔ آج کل افطاری فیشن بن چکا ہے، رواج بن چکا ہے، ایک رسم بن چکی ہے، جس طرح باقی عبادات کو ایک رسم کا درجہ دے دیا گیا۔ خواتین نماز تراویح کے لیے آتی ہیں، حالانکہ نماز تراویح کا خاص اہتمام تو کچھ بھی نہیں تھا صحابہ میں عورتوں کے لیے، جس طرح وہ عام نمازوں کے لیے، بلکہ فرض نماز کے لیے اگر عورت گھر پہ پڑھتی ہے تو تراویح بھی وہ گھر پہ پڑھ سکتی ہے۔ جائز ہے مسجد میں آئے، بالکل جائز ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں سنت سے آگے فیشن کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ تو افطاریاں یا کسی کے گھر تھوڑی سی کھجوریں بھجوا دیں، جو آپ کی استعداد میں ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ یہ مہینہ ہے ببر، کوئی دن ایسا نہیں جانا چاہیے جس دن میری جیب سے پیسہ اللہ کے راستے میں نہ جائے، اور کچھ نہیں تو 5-10 روپے تو میں دے سکتا ہوں نا، اور وہ بھی پروفیشنل کسی فقیر کو نہیں، کسی مناسب جگہ پر اس کو بھی خرچ کر دیجئے، وہ بھی بہت بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے 5 روپے بھی بہت بھاری ہیں۔ ہم میں سے ہر ساتھی دوسرا اہتمام یہ کرے کہ روزے کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے۔ اور تیسرا عمل اور اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ جب آنکھ اور زبان کی حفاظت ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ دل کی حفاظت ہوگی، جب دل کی حفاظت ہوگی تو پورے جسم کی حفاظت ہوگی۔ آپ نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دل ہے، دل۔ اور دل خراب کیسے ہوتا ہے؟ دل کو 2 نالیاں جاتی ہیں، 2 رستے، 2 پائپ ایسے ہیں جو دل کو سپلائی دیتے ہیں، ایک آنکھ اور ایک کان۔ زبان تو دل کی ترجمان ہوتی ہے، زبان تو اندر کے برتن میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ترجمانی کرتی ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔ اندر جانے کے رستے 2 ہی ہیں، ایک کان اور ایک آنکھ۔ بندہ اس پہ اگر پیرے بٹھاتا ہے تو دل بھی محفوظ ہوگا۔ بازار جانے سے، بلا وجہ بازار جانے سے بچیے۔ نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اور اس کے ساتھ ساتھ دل اور پورے جسم کی حفاظت ہے۔ بازار جاتے ہیں خواہ مخواہ بے پردہ عورتوں پر نظر پڑتی ہے، بازار میں جاتے ہیں خواہ مخواہ کوئی موسیقی، کوئی شیطانی آواز کان میں پڑتی ہے، بازار جاتے ہیں خواہ مخواہ وقت ضائع ہوتا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ آنکھ، کان، دل، یہ سب کے سب مسئول ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں سوال کرے گا آپ سے۔ تو بھائیو، تیسرا عمل روزے کے اندر جو خاص طور پہ کیا جانے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے، وہ زبان، آنکھ، کان کی حفاظت۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس حدیث کا مصداق بن جاؤں، کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الظمأ والجوع۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایسا نہ ہو کہ میں بھوکا رہ جاؤں، میں پیاسا رہ جاؤں اور میرا اجر ضائع ہو چکا ہو۔ کیا میری زبان عام دنوں کے بنسبت اس میں کچھ بہتری آئی؟ کچھ غیبتوں سے، کچھ چغلیوں سے، کچھ حسد سے اور کچھ ان چیزوں سے میں نے کچھ اجتناب کیا ہو، ایسا کچھ ہوا؟ عام دنوں کے اندر اور رمضان کے دنوں میں میرے کاروبار کے طریقہ کار میں کتنا فرق آیا، کتنے کی تبدیلی آئی؟ رمضان تو آیا تھا مجھے بدلنے کے لیے، تو اتنے دنوں میں کیا بدلا؟ چوتھا عمل وہ دعا ہے، دعا، قبولیت کی دعا۔ آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جس وقت وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے، اور ایک خوشی جس وقت وہ اپنے اللہ سے ملے گا۔ تو روزہ جب افطار کرتا ہے اس وقت اللہ سے دعا کر، لیکن آج دعا کہاں گئی ہماری؟ آج دعائیں ختم ہو گئی، فلانی چیز لاؤ، فلانی چیز لاؤ، اور سموسے تازہ تازہ بنا کے لاؤ، کھجور کدھر ہے، پانی کدھر ہے، شربت کدھر ہے، فلان چیز کدھر ہے؟ یہ چیزیں مانگتے مانگتے ادھر سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلو جی روزہ کھولو، پتہ نہیں بسم اللہ بھی کوئی پڑھتا کہ نہیں پڑھتا۔ سب کچھ چٹ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا کھانے پینے کے نام پہ۔ دعائیں، اسلاف تو لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے، ہماری وہ دعائیں کدھر گئیں؟ ابراہیم اور اسماعیل باپ اور بیٹے نے بیت اللہ بنایا، لیکن اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے قبول کر لے، تو سننے والا، تو جاننے والا۔ یہ 2 نبی ہیں، نبیوں کے عمل میں کوئی شائبہ نہیں ہوتا کہ وہ اخلاص پر مبنی ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتے ہیں انبیاء کے عمل،
اور اللہ کے کہنے پر گھر بنایا، اس کے باوجود کیفیت یہ ہے کہ اللہ تو قبول کر لے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم نے روزے رکھ کے اللہ سے قبولیت کی کتنی دعائیں کی، یقین مانیں ہم تو نیکی کر کے بھی یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ پر احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ نیکی کر دیا ہم نے، جبکہ نیکی کی قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت جو اہل علم نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں تواضع، عاجزی، انکساری پیدا ہوتی جاتی ہے، کیونکہ جس درخت پہ پھل لگتا ہے اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں۔ جب بندے کے اندر عمل زینت اختیار کرتا ہے تو اس میں تواضع آ جاتی ہے، اس کی زبان کی تیزیاں، اس کی دماغ اور دل کی خرابیاں اور اس کے ہاتھ پاؤں کے کردار، ان سب میں تبدیلی نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کی قبولیت کی علامت۔ تو چوتھا عمل اس رمضان کے اندر دعا، سحری کے وقت اور افطاری کے وقت مجلسوں سے بچیں، گپ شپ کی مجلسوں سے بچیں خاص طور پر۔ اور اکثر لوگوں کی نماز مغرب کھانے پینے میں گزر جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل کیا تھا؟ رطب تر کھجور، تازہ کھجور آپ اس سے روزہ افطار کرتے، اگر وہ نہ ملتی تو تمر، خشک کھجور سے روزہ افطار کرتے، اگر وہ نہ ملتی تو چند گھونٹ پانی کے پیتے، چند گھونٹ۔ آج ہم کتنی افطاری کر کے آتے ہیں؟ یقین مانیں اکثر لوگ افطاری کرنے کے بعد معدے کی شکایت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ کے ساتھ ہم وہ زیادتی کرتے ہیں کہ جو کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے روزے کو صرف کھجور کے ساتھ افطار کریں اور اس کے ساتھ آپ سادہ پانی پئیں، سادہ پانی آپ لیں، کھجور کے ساتھ آپ روزہ افطار کریں، کھجور زیادہ مقدار میں لے لیجئے، کھجور آپ کے جسم کی کمزوری کو بھی ختم کرے گی، پانی آپ کے جسم کی پیاس کو ختم کرے گا، آپ نماز پڑھ کے جائیں گے، آپ کا جسم ہلکا لائٹ، آپ فوری گھر پہنچیں گے، آپ کو کھانے کی طلب ہوگی، آپ کھانا کھائیں گے، آپ آرام سے نماز تراویح پڑھنے بھی آ جائیں گے۔ ہم اتنی سخت قسم کی افطاری کرتے ہیں کہ نماز تراویح کے بعد کہیں جا کے ہمیں بھوک لگتی ہے، اس کے بعد جب ہم کھانا کھاتے ہیں 1-2 بجے ہم دوبارہ پھر سونے کا نام لیتے ہیں۔ جب 1-2 بجے سوئیں گے، 3:30 پونے 4 بجے پھر اٹھ کے سحری کرنا، اس پہ کیا کھانا کھائیں گے، کیا نیند پوری ہوگی، اور کیا قرآن کی تلاوت ہم سے ہو پائے گی، اور کیا ذکر اذکار ہم سے ہوں گے۔ سارا طریقہ کار ہی بدل دیا ہم نے، سارا طریقہ ہی غلط۔ تو سحری اور افطاری کے اندر دعاؤں کو ہم اپنا معمول بنائیں۔ یہ 4 اعمال اس مختصر وقت کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے، دوسرا جود و سخا، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو اللہ کے راستے میں دیجیے، لیکن ایک بات، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاریاں نہ کروائیے، افطاریاں قطعاً نہ کروائیے گا۔ زکوٰۃ کے پیسے انہی فقراء، غرباء، مساکین جو 8 ہیں ان کو دیجیے، اور زکوٰۃ کے پیسوں کے بنڈل شنڈل اور زکوٰۃ کے پیسوں کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کیجیے۔ یہ بات میں بار بار ہر جگہ پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ زکوٰۃ دینا بھی ایک فیشن بن گیا، اب صورت بدل گئی زکوٰۃ دینے کی۔ فلانے ہسپتال کو دے دو، فلانے ٹرسٹ کو دے دو، فلانے ادارے کو دے دو، غریب وہیں کا وہیں پر کھڑا ہے، بلڈنگیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے ٹرسٹ بن رہے ہیں، اور بنڈل تقسیم ہو رہے ہیں، جی راشن بانٹ۔ بھئی آپ ہوتے کون ہیں ان کے مال پہ تصرف کرنے والے؟ انما الصدقات للفقراء، لام تملیک کا، صدقے کا مالک ہی فقیر ہے۔ آپ کے پیسے میرے پاس ہوں، میں آپ کے پیسوں کو اپنی مرضی سے خرچ کر کے آپ کو آٹا لے دوں، لو بھی تمہارے پیسے میرے پاس سے، میں آٹا لے دیا تم کو، آپ مجھے کہو کہ تم کون ہوتے میرے پیسوں کو خرچ کرنے والے؟ جب پیسے فقیر کے، آپ کون ہوتے ہیں اس سے راشن بانٹنے والے؟ جی ہم نے راشن بانٹ دیا، جی بنڈل بنوا دیے، بھئی کیوں؟ یہ طریقہ ہی غلط چل نکلا ہے، اس میں ریاکاری زیادہ ہے۔ کیا کسی غریب کو صرف راشن کی ضرورت ہے؟ 11 ماہ راشن اس کو آپ دیتے ہیں، اور اس کے گھر کا کرایہ، اس کی دوائی دارو، اس کے بچے کے خرچے، اس کے اوپر کوئی قرض، کوئی جوتا، کوئی کپڑا، یہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بھائیو صدقہ کیجئے، زکوٰۃ بھی نکالیے، لیکن زکوٰۃ کے پیسے غرباء فقراء کو دیجئے، اس کو جنس میں بدل کر نہ دیجئے۔ ہاں اگر آپ کے پاس سونا ہے، آپ نے سونا ہی زکوٰۃ دینی ہے، چاندی زکوٰۃ دینی ہے تو الگ بات ہے، پھر جنس دو۔ جب نقدی آپ کے پاس ہے تو نقدی کو جنس میں تبدیل کر کے آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ نقدی ہی کی صورت میں پیسے دیجئے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان اور آنکھ اور بازار میں جانے سے گریز کیجئے بلا ضرورت۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سحری اور افطاری کے وقت دعائیں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔